اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک شور مچا ہوا ہے، کرنٹ افیئر شوز میں، ٹویٹر کی فیڈ پہ، ہر جگہ، کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام نافذ کیا جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام ہوتا کیا ہے، تو پہلے اس کو جاننے کے لیے پہلے کوئکلی پاکستان کی تاریخ کا ایک مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں نصف دور حکومت جو ہے وہ آمریت کا رہا ہے اور باقی جمہوریت کا رہا ہے، لیکن جتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ آمریت کے دور میں ہوئے ہیں۔ ریکارڈ ایسے نہیں ہونے چاہیے انفارچونیٹلی، بٹ فیکٹس اینڈ فگرز یہی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ تربیلا ڈیم کا مسئلہ ہو، اسٹیل مل ہو، اینڈ دیر سو مینی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپلز رائٹ ناؤ، میرا ٹاپک کچھ اور ہے۔ صدارتی نظام میں دراصل کیا ہوتا ہے کہ اس نظام میں ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر مملکت ہوتا ہے، تمام تر اختیارات بھی صدر مملکت کے پاس ہوتے ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں۔ اب جب قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو ریممبر دس کہ جو اربوں روپے کی مرات اور تنخواہیں ان کے ممبران کی، وہ بھی پاکستان کے خزانے میں آتی ہیں، وہ بچ جاتی ہیں۔ صدر اور صوبوں میں جو گورنر جو ہے وہ سربراہ ہوتے ہیں، تو تمام صوبوں کے گورنر براہ راست صدر کو جواب دیتے ہیں۔ قانون سازی صرف سینٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ صدر تمام تر کابینہ اپنی جو ہے وہ خود چن لیتا ہے، اور جب وہ خود پک اینڈ چوز کرتا ہے تو اتنی زیادہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو پاتی ہے، اور غیر ضروری لوگ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی، اور جو سرکاری خرچوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے اڑاتے ہیں، وہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرنٹ افیئرس شوز ہی کرتے ہیں خالی، اور ان کا کوئی کام بچتا نہیں ہے۔ اگر سینٹ میں واضح اکثریت ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے، پولیٹکس ہے کہ سینٹ میں واضح اکثریت کیسے ملے گی۔ اگر ہو جائے تو صدر کا سمجھ لیں کہ ہر دستخط جو ہے، ہر سائن جو ہے اس کا، وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں صدارتی نظام کے، خاص کر پاکستان جیسے سسٹم میں۔ سب سے پہلے یہ کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبائی تعصب کا اور یہ جو صوبائی اس کا جو بیج ڈال دیا گیا ہے اس تعصب کا، اس پودے کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا جائے گا اگر صدارتی نظام نافذ ہو جاتا ہے۔ تو تمام پاکستان کا ہر کونا جو ہے وہ فیڈرل کے انڈر آ جائے گا، وفاق کے انڈر آ جائے گا۔ درآمدات اور برآمدات بھی صوبوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ وفاق کے پاس آ جائے گی۔ تمام ٹیکس کلیکشن تمام صوبوں کا وہی وفاق کے پاس ہوگا۔ جتنے بھی سرکاری محکمے اس وقت جو صوبائی تقسیم کی وجہ سے، 18ویں ترمیم اور دوسری تقسیم کی وجہ سے غیر فعال ہیں، ان ایکٹیو ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، اور صوبوں میں انتظامی معاملات گورنر کے انڈر آ جائیں گے، جبکہ ہر ضلع کا کمشنر اس ضلع کی تعمیر اور ترقی اور ٹیکس کو خود کلیکٹ کرے گا، اس کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ پولیس بھی، اور آئی گیس پولیس بھی اور دیگر جو ڈفرینٹ ادارے بھی ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کمشنر کے ماتحت ہو جاتے ہیں اس صورت میں، اور ضلعی کونسل کا صدر یا ناظم ڈسٹرکٹ کمشنر کی اجازت کے بغیر نہ تو فنڈ ایشو کر سکتا ہے، نہ ہی پولیس اور اداروں پہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ وزیر اعظم بھی فارغ ہو جائیں گے، قومی اسمبلی بھی فارغ ہو جائے گی، اور وزیر اعظم بھی، تو شاید وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہمیں یونیورسٹیز بنانی تھیں وہ بن جائیں، جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، بٹ اونلی ایف کے صدارتی نظام اگر نافذ ہو جائے تو۔ اب یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ اگر اتنے فائدے ہیں اس نظام کے، تو یہ رائج کیوں نہیں ہو پاتا، کیونکہ کون لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ یہ صدارتی نظام نہیں نافذ ہو۔ تو یہ جان لیں کہ جو لوگ کرپٹ ہیں نا، ان کا لوٹ مار کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر صدارتی نظام رائج ہو جاتا تو یہ سیاستدان ہمارے ملک کے اندر، بیوروکریٹس، سیاستدان کرپشن کرتے ہیں، ان کا راستہ بند ہو جائے گا کرپشن کا۔ وہ سرمایہ دار دماغ میں رکھیں جنہوں نے اربوں کھربوں جمہوریت کے ذریعے کما لی ہے نا، اس جمہوری سسٹم میں زیرو سے لے کے اوپر تک جو کرپشن ہے، اس کے تھرو جو انویسٹرز ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، انہوں نے جو کمائے ہیں، ان کی وہ لائن کٹ ہو جائے گی، ان کا جو چین بنا ہوا ہے نا ایک وہ کرپشن کا، وہ چین کٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ بڑا مشکل ہے دوبارہ وہاں سے کنیکٹ ہونا۔ آف کورس اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ لوگ، اگر آپ کرپٹ ہیں کسی بھی سیکٹر میں، میڈیا، جوڈیشری، وٹ ایور، ان لوگوں سے بڑا مسئلہ ہے صدارتی نظام سے، کیونکہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ جو ہے وہ میجر کرپشن کا خاتمہ ہے، اور اس سے ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے آئے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بہتری جو ہے صدارتی نظام نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل اگر صدارتی نظام پاکستان میں اتنے امن تبدیلی کو اس کو آزما کے دے گا، صدارتی نظام کو اس کرنٹ سچویشن میں آزما کے دیکھنا چاہیے، اور ہوپ کہ اس صورت میں جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے، پروگریشن رکی ہوئی ہے، وہ بہتر ہوگی، کیونکہ پاکستان میں جو جمہوریت کے نام پہ گلا سڑا بوسیدہ سا نظام ہے،
ہمیں اس سے تو ایٹ لیسٹ جان چھڑانی ہے, اس کو دفنانا ہے, اور ایٹ لیسٹ وی نیڈ اے بیٹر سسٹم ان پاکستان. تو آلٹرنیٹیو سسٹمس کے اندر صدارتی نظام پاکستان کی جیسے سسٹم کے لیے بہت ہی بینیفیشیل لگتا ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے بڑوں کا خیال ہے اور وہ اس کی طرف بھی توجہ دیں, اور اینی تھنگ جس سے پاکستان پروگریس کرے, اس سے بہتری ہے, پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو, اس کے لیے اینی تھنگ وی کین ڈو اینی تھنگ, کچھ بھی کر کے حاصل ہو, وی ہیو ٹو گو فار اٹ. جزاک اللہ خیر, شکریہ.